بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا وکل رجل رجلا فترك الوکیل شیئا فاجازه الموکل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو وکیل بنائے اور وکیل نے کوئی چیز چھوڑ دی اور موکل نے اس کے تصرف کو نافذ کر دیا تو یہ جائز ہے، اور وکیل نے کسی کو مدت متعین تک کے لیے قرض دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر موکل وکیل کے تصرف کو نافذ نہ کرے تو اور اس کی اجازت نہ دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ قال عثمان بن الہیثم ابو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعلوا يحصوا من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ قال فخلیت عنه فأصبحت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ قال قلت یا رسول اللہ شکا حاجة شدیدہ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلا قال اما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه سيعود فرصدته فجاء يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا يعود فرحمته فخليت سبيلا فأصبحت فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدہ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلا قال اما انه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك کلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيلا
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختتم أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك الشیطان. اس حدیث کے راوی 4 ہیں: عثمان ابن ہیثم، ان کا انتقال 220 ہجری کے قریب ہوا. تیسرے عوف اعرابی، چوتھے محمد ابن سیرین، تیسرے محمد ابن سیرین، چوتھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال عثمان بن الہیثم، عثمان ابن ہیثم نے بیان کیا قال عثمان بن ہیثم قالا کے ساتھ ذکر کیا، حدثنا کی وضاحت نہیں کی، یہاں تک کہ ابن العربی نے یہ کہا کہ یہ منقطع ہے، اس کے پہلے راوی چھوٹ گئے ہیں، اس لیے کہ نسائی میں موصولاً یہ اس سند کے ساتھ بیان کیا عن ابراہیم ابن یعقوب عن عثمان ابن الہیثم. عثمان ابن ہیثم نے بیان کیا کہ ان سے حدیث بیان کی عوف نے، انہوں نے محمد ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر معمور فرمایا کہ آپ کو صدقہ فطر کی حفاظت کرنا ہے. فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ. تو کوئی آنے والا آیا اور لب بھر کر صدقہ فطر سے، صدقہ فطر جو اکٹھا تھا لب بھر کر اس میں سے لینے لگا، اور میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ
خدا کی قسم واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ، کہ میں تم کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور تمہاری شکایت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کروں گا، تاکہ تمہاری چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کا حکم سرکار تم پر نافذ کریں۔ تو فقال دعنی فإنی محتاج وعلی عیال، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، وعلی عیال یعنی وعلی نفقۃ عیال، اور میرے ذمے بال بچوں کا خرچ ہے۔ ابو المتوکل کی روایت میں ہے، اس نے یہ کہا انما اخذتہ لأہل بیت فقراء من الجن، میں نے محتاج جن اہل بیت کے لیے یہ صدقہ فطر کا مال لیا ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میرا آنا مجبوری میں تھا، تو فخلیت عنہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ایک لب یہ جتنا بھی صدقہ فطر سے لے چکا تھا میں نے اسے واپس نہیں لیا، بلکہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ فأصبحت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، میں صبح کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے رات کے قیدی کا کیا کیا اے ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا تھا کہ رات چور آیا، بلکہ غیب داں پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے رات کے چور کا کیا کیا اے ابو ہریرہ۔ اس کو اسیر کہا اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان ربطہ بسیر، اس کو رسی سے باندھ دیا تھا، چمڑے کی رسی سے باندھ دیا تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ شکا حاجتاً شدیدہ وعیالا، یا رسول اللہ اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے نفقے کا ذکر کیا اور شکایت کی۔ تو نبی اکرم فخلیت سبیلا، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا رحم کھا کر۔ آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے
اور وہ پھر آئے گا. وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ وہ پھر آئے گا مجھے یقین آ گیا کہ وہ پھر آئے گا. فرصدتہ، تو میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا. تو وہ آیا اور اناج کی اور اس صدقہ فطر کی ڈھیر سے پھر لپیں بھرنے لگا. اب میں نے اسے پکڑ لیا اور پھر میں نے کہا کہ اب میں تم کو ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا. پھر میں نے اس پر ترس کھایا اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. اب جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک یا رسول اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑی ضرورت مند اور عیال داری کا شکوہ کرنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال اما انه قد كذبك وسيعود. ابو ہریرہ بے شک اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وعن قریب پھر لوٹ کر کے آئے گا. فرصدته الثالثہ، تو میں نے پھر تیسری مرتبہ میں اس کی تاک میں رہا. فجاء یحسو من الطعام، تو وہ آیا اور پھر صدقہ فطر کے غلے سے لپ بھرنے لگا. فاخذته فقلت، تو میں نے اس کو پھر پکڑا اور میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں تم کو ضرور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. یہ 3 مرتبہ تم نے کیا اور یہ آخری تیسری مرتبہ ہے. تو ہر بار کہتا ہے میں اب نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو. اعلمک کلمات ینفعک، میں تم کو وہ کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ رب العزت تم کو فائدہ دے گا. تو میں نے کہا قلت ما ہوا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کہنے لگا اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حتی تختم الآیہ،
کہنے لگا جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اول سے شروع سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت کے آخر تک پڑھ لیا کرو. فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان رہے گا. وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، نہیں چھوٹ گیا بیچ میں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُ، تو پھر جب صبح ہوئی اور تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کہا مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ، تم نے گزری رات کے اپنے قیدی کا کیا کیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ زعم انه يعلمني کلمات ينفعني اللہ بها، یا رسول اللہ اس نے کہا کہ میں تم کو چند کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تم کو فائدہ دے گا. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ ما ہی وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ سے کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی شروع سے لے کر آخری آیت تک پڑھو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر تک. اور اس نے مجھ سے کہا لن یزال اللہ علیک من اللہ حافظ، کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان تم پر مقرر رہے گا. وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا. وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، یہ جملہ مدرج ہے، بعض راویوں کا یہ کلام ہے. علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ بھی احتمال ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ مدرج نہیں ہے، لیکن اس میں التفات ہے. کلام کا مقتضا یہ تھا کہ ابو ہریرہ یہ کہتے وَكُنَّا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، مگر تکلم سے غیبت کی طرف اس میں التفات ہے. اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کا حال یہ تھا کہ وہ اچھی بات کے حاصل کرنے کے بڑے طالب اور بہت حریص تھے. یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، فرمایا خبردار، بے شک اس نے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے. تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال، ابو ہریرہ تم جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب رہے؟ تو میں حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، یعنی وہ شیاطین میں سے ایک شیطان تھا.
مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے وکیل تھے، اور جب شیطان نے اس میں سے کچھ لے لیا اپنے لب میں بھر کر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ لے گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تو حضور خاموش رہے۔ یہ حضور کی طرف سے اجازت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر وکیل نے کوئی چیز جس پر مقرر کیا تھا وہ کوئی چیز چھوڑ دی اور موکل نے اجازت دے دی تو یہ جائز ہے۔ ہاں، اس باب کا دوسرا عنوان یہ تھا کہ اگر وکیل نے قرض دے دیا مدت معین تک اور وکیل نے اس کو نافذ کر دیا تو اس کا قرض دینا بھی جائز ہے۔ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ تو علامہ کرمانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے تک ان کو مہلت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرض دے کر ایک مدت تک مہلت دینا جائز ہے۔ اور علامہ مہلب نے یہ فرمایا کہ وہ غلہ فطرے کا تھا۔ جب چور نے یہ کہا دعنی فإنی محتاج وترکا، بے شک میں محتاج ہوں مجھے چھوڑ دو، تو گویا کہ یہ اس غلے کو قرض دینا ہوا ایک مدت معین تک۔ کون سی مدت معین؟ اس کو اس صدقہ فطر کو مساکین پر بانٹنے اور تقسیم کرنے کے وقت تک، اس لیے کہ صدقہ فطر بانٹنے سے 3 دن پہلے جمع کرتے تھے، تو گویا کہ آپ نے اس کو وہ قرض دیا اس مدت تک۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عدالت میں مقدمہ جانے سے پہلے مجرم کو معاف کرنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کسی چیز کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے اسے وکیل کہا جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کھاتے پیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں سرکار نے فرمایا جنہوں نے مجھ سے اپنی خوراک سے متعلق سوال کیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن چوری کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک اس تعلق سے اور بھی صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے، ابی ابن کعب سے، ابو ایوب انصاری سے، زید ابن ثابت سے، ابو اسید انصاری سے، حضرت معاذ ابن جبل کی روایت طبرانی میں ہے۔ وہ یہ کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا۔ برید کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں حضرت معاذ ابن جبل کے پاس آیا، تو میں نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیطان کو پکڑ لیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے صدقے کی کھجوروں کی حفاظت کا ذمہ دیا، تو میں نے وہ کھجوریں ایک کمرے میں رکھی، تو میں ہر دن اس میں سے کچھ کمی پاتا، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا کم ہونا شیطان کا عمل ہے، تم اس کی گھات میں رہو۔ فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل، جب میں گھات میں رہا تو جب ایک حصہ رات کا گزر گیا تو ایک ہاتھی کی شکل میں آیا، اور جب دروازے کے قریب آیا تو وہ دروازے کے شگاف سے اپنی شکل بدل کر داخل ہو گیا اور کھجور سے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس سے لقمہ بنانے لگا، کھانے لگا۔ تو میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، باندھے، اور میں پہنچ گیا، اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے دشمن، تم کھجور کے صدقے کی کھجور کے پاس پہنچ جاتے ہو اور اس کو لے لیتے ہو، حالانکہ پریشان صحابہ تم سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، اور واللہ میں تم کو لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ تو وہ اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اس نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کو گیا، صبح کو حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا ما فعل اسیرک۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ وہ اب نہیں آئے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ آئے گا، تم اس کی گھات میں رہنا۔ تو پھر میں دوسری رات گھات میں رہا، پھر اس نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ اب میں نہیں آؤں گا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ میں بتاؤں، تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی ایک اعلان کر رہا تھا، اے معاذ، فقال علی، اعلان کر رہا تھا این معاذ، معاذ کہاں ہے؟ تو مجھ سے فرمایا سرکار نے یا معاذ ما فعل اسیروں کا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سرکار کو اس کی خبر دی، تو سرکار نے مجھ سے فرمایا انی عائد، پھر پلٹے گا، تم اس کی گھات میں رہنا۔ تو میں نے تیسری رات پھر اس کی گھات میں رہا، پھر اس نے ویسے ہی کیا اور میں نے اس کے ساتھ ویسے ہی کہا، ایسے ہی کیا، اور میں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تم نے 3 مرتبہ مجھ سے معاہدہ کیا اور پھر یہ تیسری مرتبہ ہے، اب تو میں ضرور تم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہ تم رسوا ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، ذو عیال ہوں، اور میں نصیبین سے آتا ہوں، اگر مجھے اور کوئی چیز مل جاتی تو میں یہاں پر نہیں آتا۔ اور کہا کہ ہم اسی شہر میں رہتے تھے یہاں تک کہ تمہارے صاحب پیغمبر اعظم مبعوث ہوئے، اور جب ان پر 2 آیتیں نازل ہوئیں تو ہم مدینہ طیبہ سے دور چلے گئے، اور ہم
نصیبین میں ہیں، اور جس گھر میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں وہ تم کو دو آیتیں بتا دوں۔ میں نے کہا بتاؤ، تو کہا کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک جس گھر میں دو آیتیں پڑھی جائیں گی اس میں شیطان نہیں آئے گا۔ تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو ایک کوئی پکار رہا تھا اینا معاذ بن جبل، جب میں آیا تو سرکار نے خود فرمایا ما فعل اسیروں کا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے، اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جو دو صورتیں بتائی تھیں اس کی خبر دی، تو نبی کریم نے فرمایا صدق الخبیث و کذوب، کہ وہ انسان ہے وہ شیطان بہت بڑا جھوٹا لیکن خبیث سچ کہہ گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتی ہیں پھر میں برابر ان دو آیتوں کو پڑھتا رہا تو پھر کھجور میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ ابی ابن کعب کا واقعہ یہ ہے، ابی ابن کعب بیان فرماتے ہیں کہ کھجوریں سکھانے کا کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی ایک، کہ جہاں میں کھجوریں سکھاتا تھا اور ان کی نگہبانی کرتا تھا۔ جب بھی میں جاتا تو کھجوریں مجھے کم ملتی، تو ایک رات میں حفاظت کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان انسان کی شکل میں ایک جانور ہے، تو میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا انت جنی ام انسی، تم جن ہو کہ انسان؟ تو کہا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دو، اس نے مجھے ہاتھ دیا تو ایسا لگا کہ جیسے وہ کتے کا ہاتھ ہو یا اور کتے کے اس پر بال ہوں۔ تو میں نے کہا ایسے ہی جن کی کیا شکل ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جن کی شکل میں تو اس سے بھی زیادہ مجھ سے بھی زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے میری یہ کھجوریں کیوں لے لی؟ تو اس نے کہا مجھے یہ خبر ملی کہ آپ صدقے کو پسند کرتے ہو، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم آپ کے غلے سے کچھ لیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا فما الذی یجیرنا منکم، کون سی چیز ہے جو ہم کو تم سے بچاتی ہے؟ تو کہا یہ آیت الکرسی۔ پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو پوری بات بتائی، تو سرکار نے فرمایا صدق الخبیث، خبیث نے صحیح کہا۔ یہ روایت امام نسائی نے کی ہے، حاکم نے اپنی مستدرک میں کی ہے، اور معاذ ابن جبل کی حدیث طبرانی نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ترمذی نے فضائل قرآن میں کی ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ان کے کھجور کے باغ کی دیوار میں ایک طاق تھا جس میں کھجوریں رہتی تھیں، تو اس میں جن آتے اور کھجور کی طاق سے کچھ کھجوریں لے جاتے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، تو سرکار نے فرمایا جاؤ، جب تم اس جنات کی جماعت کو دیکھو تو یہ کہو بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، فأخذ تو جب یہ پہنچے انہوں نے یہ کہا، اس نے ان غول کو شیطان کو پکڑ لیا، اس نے قسم کھائی کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال ما فعل اسیروں کا، تو کہ تمہاری رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو کہا اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ نہیں لوٹے گا، تو کہا جھوٹ بولا وہ دوبارہ لوٹے گا، پھر دوبارہ پکڑا، پھر قسم کھائی کہ نہیں لوٹے گا، پھر چھوڑ دیا، پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہا، فرمایا ما فعل اسیروں کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس نے قسم کھا لی کہ اب نہیں لوٹے گا، تو جھوٹا ہے اور پھر لوٹے گا، فأخذہ، پھر تیسری مرتبہ پکڑا تو کہا ما انا بتاریک کا، اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو اب اس شیطان نے کہا میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، آیت الکرسی، اس کو تم اپنے گھر میں پڑھو، شیطان وغیرہ کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیروں کا، فاخبرہ بما قالت، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دی جو اس شیطان نے کہا ہے، تو فرمایا صدقت وہی کذوب، اس غول نے، شیطان نے سچ کہا حالانکہ یہ جھوٹا ہے۔ ابو سعید انصاری کی روایت تو وہ یہ ہے جس کی روایت طبرانی نے کی ہے کہ ابو سعید ساعدی، ان کا ایک مدینے میں کنواں تھا جس کو بیر بزع کہا جاتا، نبی کریم علیہ السلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ فرماتے ہیں ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالی ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو اسید نے اپنے باغ کی کھجور کاٹی اور ایک کمرے میں ڈال دی، اور یہ شیطان آتے اور ان کی کھجور چرا لیتے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
شکایت کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ سرکش شیطان یا ابا اسید کہے تو آپ غور سے سننا، اور جب وہ خاموش ہو جائے تو تم یہ کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ۔ حضرت ابو اسید بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا تو ان سرکش شیطانوں نے کہا یا ابا اسید اعفنی ان تکلفنی ان اذهب الى رسول اللہ، کیا میں اس سے معاف کرو کہ تم ہم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، میں تم کو اللہ کی طرف سے عہد پیش کرتا ہوں، اللہ کے نام پر عہد لیتا ہوں کہ میں تمہارے کبھی گھر نہیں آؤں گا اور میں تمہاری کھجوریں نہیں چراؤں گا، اور میں تم کو ایک آیت بتاتا ہوں کہ جس کو تم اپنے گھر میں پڑھو تو کوئی شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوئے گا، برتن پر پڑھو تو کوئی شیطان اس کے ڈھکن کو نہیں کھولے گا۔ اور تو شیطان نے وعدہ کیا اور کہا کہ وہ آیت جو میں تم کو بتاتا ہوں وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا سرکار نے صدقت وہی کذوب۔ زید بن ثابت کی روایت یہ ہے کہ یہ اپنے باغ کی طرف نکلے تو انہوں نے کچھ آہٹ محسوس کی تو فرمایا کہ یہ کون آہٹ کس کی؟ تو جن میں سے ایک نے کہا ہمیں قحط سالی پڑی تو ہم نے چاہا کہ تمہارے کچھ پھل لے لیں، تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کیا وہ چیز ہے جو ہم کو تم سے محفوظ رکھتی ہے؟ تو کہا کہ آیت الکرسی۔ ابو اسید کا نام مالک ابن ربیعہ ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر چور بھوک میں کچھ کھا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کبھی نفع بخش علم بتا دیتا ہے جب وہ سچ بولے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ آدمی کبھی سچ بول جاتا ہے، اور اس میں نبوت کی علامات بھی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما فعل اسیروک البارحہ، یہ سرکار کے غیب داں ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو قرآن کریم نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تو اس سے مراد یہ کہ جو اپنی وہ روحانی صورت پر ہوں، لیکن جب ان ایسے اجسام کی شکل میں حاضر ہوں جو مدرک بالعین ہیں تو ان کی رؤیت جائز ہے، جیسے کہ شیطان ابو ہریرہ کے سامنے چور کی شکل میں آیا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کھاتے ہیں،
یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قول کے موافق ہے کہ سألونی الزاد، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی شیطان ظاہر ہو جاتے ہیں اور انسان کی طرح کلام کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چور کا عذر قبول کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کو بتایا تھا کہ میں تم کو نبی کریم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، اور شیطان نے دھوکہ دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ میں عذر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سے آیت الکریمہ کی، آیت الکرسی کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان کسی چیز کی حفاظت پر مقرر ہو اس کا نام وکیل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن چوری بھی کرتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عید الفطر کی رات سے پہلے صدقہ فطر کو جمع کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے بعض کو وکیل مقرر کرنا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم سیکھنا اس سے بھی جائز ہے جو باب اذا وکل الوکیل شیئا فاسدا فبیعہ مردود۔ یہ باب، اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ وکیل جن چیزوں کے بیچنے کا وکیل تھا، اگر اس نے ان چیزوں کی بیع فاسد کی، فبیعہ مردود، تو وہ بیع مسترد کر دی جائے گی۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا یحییٰ ابن صالح قال حدثنا معاویہ هو ابن السلام عن یحییٰ قال سمعت عقبة بن عبد الغافر انه سمع ابا سعید الخدری قال جاء بلال الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا لا تفعل ذلك ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتریہ۔ اس حدیث کے راوی 6 ہیں۔ اسحاق، کون سے اسحاق ہیں اس میں اختلاف ہے، ایک یہ کہ اسحاق ابن راہویہ ہیں، دوسرے یحییٰ ابن صالح ابو زکریا، تیسرے معاویہ ابن سلام، چوتھے یحییٰ ابن ابی کثیر، پانچویں عقبہ ابن عبد الغافر،
العوزی، ان کا وصال سن 83 ہجری میں ہوا۔ چھٹے سعد ابن مالک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن صالح نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی معاویہ نے، جو معاویہ ابن سلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ ابن عبد الغافر کو سنا، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں برنی کھجور لے کر آئے۔ برنی یہ زرد اور گول کھجور ہوتی ہے، اور یہ کھجوروں میں سب سے عمدہ شمار ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال سب سے عمدہ کھجور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا من این ھذا، یہ کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کان عندنا تمر ردی، ہمارے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں، فبعت منہ صاعین بصاع، تو ہم نے اپنی بیکار کھجور 2 صاع کے بدلے 1 صاع یہ عمدہ کھجور برنی کھجور خریدی، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھلائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوہ اوہ، یہ کلمہ اہل عرب شکایت و حزن کے وقت بولتے ہیں، اور جوہری نے کہا اوہ اوہ، مد کے ساتھ یہ شکایت میں آواز کی تطویل کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ حزن کا ہے اور کسی چیز پر اظہار ناراضی کے طور پر بولا جاتا ہے۔ اوہ اوہ، سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ زجر میں زیادہ مبالغہ پر مشتمل ہو، یا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اس فعل سے رنجیدہ تھے، اور فرمایا عین الربا عین الربا، یہ بھی تکرار کے ساتھ کہ یہ بے خالص ربا ہے، یہ بے خالص ربا ہے، لا تفعل ذالک، ایسا مت کیا کرو، ولیکن اذا اردت ان تشتری، لیکن اگر تم خریدنا ہی چاہو تو خراب کھجور کو کسی اور چیز کے عوض بیچو۔ خراب کھجور کو مثلا درہم دینار کے عوض بیچو، یا کسی کپڑے کے عوض بیچو، کسی
خراب کھجور کو اچھی کھجور کے عوض نہ بیچو بلکہ کسی اور چیز کے عوض بیچو. ثم اشتری بہ، پھر اس سے اچھی کھجور خریدو، تاکہ کھجور کی بے کھجور کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ نہ ہو، ورنہ تو یہ ربا ہو جائے گا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کھجور کو کھجور کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچنا یہ حرام ہے اور ربا ہے یہ، اور ربا کی حرمت سخت